बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज के एक अफसर ने आज एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस के जो कुछ किया है, इस सारे वाक़े का ड्राप सीन हो गया है। अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई क्या होगी, और इसके अलावा वो कौन सी उनकी अजीजा थी, और आपस के अंदर यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उसके दरमियान चल क्या रहा था। और जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें सारी हकीकत है या कुछ फसाना भी है, दोनों तरफ का जो मौकफ है वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का घेराव बाकायदा तौर पर शुरू हो गया और अब मखसूस जो लोग हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं, इस पे भी बात करनी है। और आज एक बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है, और जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी वो अनाउंसमेंट हो चुकी होगी या होने वाली होगी। इसी से हम वीडियो का आगाज कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि आज पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा आम इजलास है। वैसे तो सेनेट के अंदर आज कोरम पूरा नहीं हुआ, और जब निशानदेही की है मिशाल खान ने, तो वो उनको इजलास मुलतवी करना पड़ा है कल तक। तो अरकान पूरे नहीं कर सके, फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों ने आज इत्तेफाक किया है और उसकी मदद से दूसरा जो इजलास है वो भी मुलतवी हुआ है। तो आप संजीदगी अंदाजा कर लें अरकान की हर इजलास कितने में पड़ता है और कितने लोग इसके अंदर शरीक होते हैं, और फिर उनकी इनपुट कितनी होती है। यानी आप इलाकों के लोग भेजते हैं, MNAs MPs बना के, और फिर ऊपर सेनेटर्स बनते हैं, तो मकसद क्या होता है कि एक कलेक्टिव विजडम जाए, हर इलाके का जो नुक्ता नजर है, मसाइल वो वहां पे पहुंचे। लेकिन जाके कोई MNAs जो बड़ी तादाद है, अक्सरियत 80-90%, उन्होंने तो कभी एक जुमला भी उसके अंदर नहीं बोला। वो तो सिर्फ जो पार्टी कहती है हाथ खड़ा कर दो वो खड़ा कर देते हैं, और बाकी इधर उधर गप्पे लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या पार्लियामेंट के इदारे की जरूरत भी है या नहीं, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। और मुमकिन है जो अगला निजाम आए, चूंकि सिस्टम तो क्लैप्स कर चुका है, तो उसके अंदर ये पार्लियामेंट नामी जो इदारा है, खास तौर पर कौमी असम्बली, इस पे भी कहीं रबड़ ना फिर जाए। अब हुआ ये है कि आज एक तो अपोजिशन के बड़े अलायंस का ऐलान हो रहा है। इस वक्त सबकी नजरें इसी पर है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त मरकज निगाह बने हुए हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को बनाया गया, इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है उसको लेकर चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान। और मौलाना फजल रहमान इतने शातिर सियासतदान हैं कि ये जो बाहर बैठे हुए पीटीआई की लीडरशिप है, इसको तो वो बेच डालेंगे। यानी बेच डालने से मुराद ये है कि इनको समझ भी नहीं आएगी। और फिर JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट या एक इंतखाबी इत्तेहाद पर इत्तेफाक किया जा रहा है, और उस पर बाकायदा साइन होंगे, और ये इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पीटीआई का कारकुन और JUI का कारकुन, इसका आपस के अंदर बड़ा तजाद है। और जब ये अलायंस बनते हैं तो उसके बाद जो मुश्तरका जलसे होते हैं, जो बड़ी पार्टीज होती हैं जिनकी स्ट्रीट मूवमेंट होती है, तो वो फिर कारकुनान हमने आपस में लड़ते हुए देखे हैं। और मैं तो 97 के अंदर एक पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद बना था, मुझे याद है, उसके अंदर डॉक्टर तैयब कादरी उसके सदर थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाबजादा नसरुल्लाह खान, और इसी तरह हामिद नसर चट्टा साहब, इस तरह की लीडरशिप मौजूद थी। और वहां झंडे कहाँ लगाने हैं, डंडे कहाँ लगाने हैं, वो सारी बातों पे झगड़े कारकुनान के दरमियान होते हुए देखे हैं। अब यहाँ पे भी मामला इसी नोयत का जो है वो दिखाई देगा। रोज कारकुनान लड़ रहे होंगे, जो क्यादत है वो उनको चुप करा रही होगी, चूंकि इतना बड़ा तजाद है। ये दोनों जमातें, यानी मौलाना फजल रहमान की तो स्पेस खत्म कर दी है खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई ने। तो क्या ये इंतखाबी इत्तेहाद इमरान खान की अप्रूवल के बगैर होगा? बगैर हुआ तो उसको बिल्कुल माना नहीं जाएगा। ये एक तो बड़ी बात है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा, अब मौलाना फजल रहमान पर तनकीद शुरू हो गई। जितने सहाफ़ी हैं, खास तौर पे जो इशारे किनाए पे चलते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जिनको कहा जाता है कि ये लोग चलते हैं, अब वो फजल रहमान के खिलाफ जो है एक मुहिम उनकी नजर आ रही है, और बाकायदा इस पे वो तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तलत हुसैन है,
طلعت حسین صحافت کے اندر ایک بڑا نام تھا کسی زمانے میں، بہرحال انہوں نے اپنے لیے ایک مخصوص طریقہ کار اب چن لیا ہے، تو وہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لیں، وہ پریس کانفرنس ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ مل کر تحریک چلاتے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کی یہ صورتحال نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلائے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی کبھی بات کی کرنے کی کوشش کی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کرے گی، نہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ بیچارے کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے، یعنی دیکھیے نا، اصول یہ ہوتا ہے کہ دشمن کم کریں، دوست زیادہ بڑھائیں۔ پارلیمانی سیاست کے اندر یہ اصول ہوتا ہے، نہ آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے، اور آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ۔ تو اب ان کو تتے توے پہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھئی پی ٹی آئی کو تو رگڑا لگ گیا، ہزاروں لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، یہ ذرا تازہ دم دستہ شامل ہوگا، اس کے اندر تو طاقت تو بڑھے گی، جو ایونٹس ہوں گے، پروگرامز ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ ایک تو بات ہے بڑی عام۔ دوسرا منیب فاروق ہے، یہ بھی آپ کو علم ہے کہ مخصوص صحافی ہیں، یعنی صحافی تو ان کو کہا بھی نہیں جا سکتا، یہ تو ایک بیانیہ گھڑنے والے آدمی ہیں، اور خبریں کچھ ان کو جو دی جاتی ہیں وہ آگے سنا دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی لڑائی اپنا حصہ نہ ملنے کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت گرانے میں ان کو استعمال کیا، اور جب وقت آیا تو ان کو کچھ نہ ملا، اس لیے مولانا صاحب غصے میں ہے۔ اچھا، یہ بات ان کی ویسے صحیح ہے، یہ بات تو اس وقت مفتی کفایت اللہ نے بھی کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا بھئی ڈاکہ جب سارے ماریں تو جب چوری کا مال، ڈاکے کا مال تقسیم ہوتا ہے تو پھر برابر تقسیم ہونا چاہیے نا۔ مولانا صاحب صدر تھے تو یہ برابر تقسیم برابر نہیں ہوئی ہے، لیکن سیاست میں اپنے داؤ پیچ ہوتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ پی ٹی آئی اکیلی اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا اس سسٹم کے خلاف تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ان کو بھی سہارا درکار ہے، اور مولانا صاحب وہ بھی کوئی زیادہ نشستیں پی ٹی آئی کی کامیابی کے بغیر، یعنی وہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے الائنس ایک اب اس کو غیر فطری الائنس کو فطری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، جو آج پورے پاکستان کے اندر اس خبر پر پازیٹیو یا نیگیٹو بہت کمنٹ کیا گیا ہے، اور وہ ایک یونیورسٹی ہے، سرحد یونیورسٹی کا اسلام آباد روات کے قریب ایک کیمپس ہے، وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے، اور فائر تو ہوائی ہوا ہے ان سے، لیکن اس کی جو پوری کہانی ہے وہ دراصل مختلف لوگوں نے جو بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک پولیس فوجی آفیسر وہ جس طریقے سے اس کے اندر وردی کے اندر گیا ہے، اور پھر جو کچھ وردی کے ساتھ ہوا ہے، یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے۔ اب یہاں پہ ایکچول جو واقعہ ہوا ہے وہ بتایا ہے طالبان نے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا 2 دن پہلے ہماری یونیورسٹی میں ایک ناگوار واقعہ پیش آیا۔ ہمارے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے معزز استاد ڈاکٹر جدون خان ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ لائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ایچ او ڈی بھی ہیں، اور ایچ آر مینیجر کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ایچ آر مینیجر ایک خاتون ہے جو کسی فوج کے بندے کی بیوی ہیں۔ اب یہ ان کا ڈپارٹمنٹل جھگڑا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا کہ خاتون کو کے ساتھ بدتمیزی کی، بھئی بدتمیزی کے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خاتون کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے حکومت اور فوج کو ملوث کر لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ فوج اور پولیس کے اہلکار بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بات ماننے کی بجائے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب شریف اور بے گناہ ہیں، پہلے بدتمیزی اور گالیاں اس خاتون کی طرف سے ہوئیں، اس کے باوجود ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ طلبہ پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ ہم تمام طلبہ ڈاکٹر جدون خان ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لہذا گزارش ہے کہ سارے معاملے کا لوٹس لیا جائے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اب یہ اسٹوڈنٹ ہے، ایک لڑکی جو یہ بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف بتایا گیا کہ فوج کے آفیسر کو تحویل میں لینے کے بعد اس سلسلے میں آفیسر کے خلاف انکوائری اور تعدیبی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فوج کا ڈسپلن اور تعدیبی نظام انصاف اور غیر جانبداری پر مبنی ہے۔ تمام قصوروار
واروں کو ان کے اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ لیفٹیننٹ کرنل تھے جو یہاں پہ انہوں نے ہنگامہ آرائی کی ہے۔ اب ان کی بیوی ہے، بعض لوگوں نے کہا جی کہ جب آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بھائی وہ ایک جگہ پہ ملازم ہے، کوئی ایسی بدتمیزی ابھی سامنے نہیں آئی، تو انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ اگر یہ افسر وردی میں نہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ چلیں وہ سویلین کے طور پہ آتے ہیں، ان کی وہ وائف ہیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان کو یہ رائٹ تھا کہ وہ کرتے چلے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی مس بیہیو کیا گیا خاتون کے ساتھ تو لازمی بات ہے، ویسے تو نہیں کیا جائے گا کیونکہ کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ کسی فوجی افسر کی کوئی بیگم یا کوئی عزیزہ کسی جگہ پہ ہو اور اس ملک کے اندر اس نے رہنا ہو اور وہ بیچارہ کوئی جرت کر لے، تو یہ تو ویسے مشکل ہے، لیکن پھر بھی بہرحال ہمیں مارجن دینا چاہیے۔ اب وہ فوج کی وردی کے اندر آئے اور اس وقت آپ کو علم ہے کہ جس طرح قوم کے جذبات ہیں، یعنی لوگ سرنڈر تو کیے ہوئے ہیں لیکن اتفاق نہیں کرتے بہت ساری چیزوں کے اندر، ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اب وردی کو انہوں نے وہ پکڑا ہوا ہے نوجوانوں نے، جب انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد اور وہ اب وردی کی، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھا نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ میڈیا ایک حصے کو ڈسکس کر رہا ہے اور ہمیں یہ بات ضرور ڈسکس کرنی چاہیے کہ فوج کا جو انٹرنل نظام ہے اس کے مطابق بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو لیفٹیننٹ کرنل صاحب نے جتنی بدنامی کر دی ہے، یہ اب اس ذمہ داری پہ نہیں رہ سکیں گے، ان کا کورٹ مارشل کی کارروائی ہوگی۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے، فوج کے حوالے ان کا بندہ دے دیا گیا ہے، چونکہ قانون کے مطابق ان کے ہی حوالے کرنا ضروری تھا۔ اب وہاں پہ وہ کارروائی ان کے خلاف کیا ہوتی ہے، یہ ساری بات آنے والے وقت کے اندر پتہ چلے گی۔ اب اگر جن سٹوڈنٹس نے ان کو پکڑا ہے یا وہ جس طرح کر رہے تھے ان کو ڈرایا دمکایا گیا، ان کے گھروں میں کوئی ریڈ ڈالی گئی، ان کے خلاف کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو پھر تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، چونکہ یہ ایک سڈن وقوع ہے، ایک اچانک واقعہ ہوا ہے اور اس کے اندر کیا ہے، تو پھر اس ملک کے عام عوام بھی کوئی کیڑے مکوڑے تو نہیں ہے۔ اگر ایک وردی پہنا ہوا شخص وہ غلطی کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے، ایک عام سویلین کرتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے، تو برابری کا تاثر اس سارے معاملے میں جانا چاہیے، چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات پھر بھارت اور دشمن ممالک بھی اٹھاتے ہیں ویڈیوز اور اس کو ایک اپنی اینگلنگ کے ساتھ وہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی نوبت اس ملک کے اندر نہ آئے کہ اس طرح گریبان ایک دوسرے کے سویلین، فوجی اور پولیس اور اس طرح کے اداروں نے پکڑے ہوئے ہوں۔ اللہ کرے، دعا کریں یہ وقت اس ملک کے اندر اللہ نہ لائے۔ پاکستان زندہ باد۔